وأصلي وأسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صب الله في صدري شيئا إلا سببته في صدر أبي بكر صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. میری قوم کے میرے عزیز، میرے بھائی، میرے بزرگ اور بالخصوص حضرات علماء کرام، حفاظ، قراء، نعت خوانان شیری بیان، خوش بخت ہیں ہم لوگ جو اس نفس نفسی کے عالم میں اب بھی سارا جہان چھوڑ کر، سارے سکون چھوڑ کر، سارے آرام چھوڑ کر، سارے کاروبار چھوڑ کر آج بھی ہم آمنہ کے لال کے لیے آ کر ریت پر بیٹھ جاتے ہیں. خدا کی قسم ہم اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا تو یہ ایمان ہے. رات علماء کرام بیٹھے، میرے امی مکرم، میرے چاچا جی حافظ پیر سید محمد ظہور علی شاہ صاحب کا ایک نعتیہ کلام میں کوئی چیز آپ کو اپنے عقیدے کی سناتا ہوں. حضور آقا کریم کے لیے وہ عرض کرتے ہیں کہ غنچے کھلنے لگے، غنچے کھلنے لگے، کلیوں نے چٹک کر دیکھا. آپ فرماتے ہیں غنچے کھلنے لگے، کلیوں نے چٹک کر دیکھا، اور پھول پھولے نہ سماتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. غنچے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، غنچے کھلنے لگے، غنچے کھلنے لگے، کلیوں نے چٹک کر دیکھا، اور پھول پھولے نہ سماتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم سجاتے ہیں دلو دیدہ کی راہ اقدس، دیکھیے ہم کو بلاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں. دیکھیے ہم تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتا بھی. میری بات سنیں، میرے حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، وہ کہتی ہے یا رسول اللہ یہ جو اگلے دن جنگ ہوئی ہے نا، یہ جو اگلے دن جنگ ہوئی ہے، یا رسول اللہ اس میں میرا ایک نوجوان بیٹا شہید ہوا ہے. اب سنیں بات، یہ عرب کی عورت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے. یا رسول اللہ اگلے دن جو جنگ ہوئی ہے نا، اس میں میرا بیٹا شہید ہوا ہے، جوان 20 سال کا. یا رسول اللہ میرے چہرے پر کوئی غمگینی کے آثار ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں. یا رسول اللہ میرے ماتھے پر کوئی بل ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. یا رسول اللہ میری آنکھوں میں کوئی آنسو ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. عرض کرنے یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، جب اللہ نے مجھ پر رحمت کی تھی میں نے تو اللہ سے منت مان لی تھی کہ یا اللہ جوان سا بیٹا دے، تیرے محبوب کے قدموں پر قربان کر.
यकीन करें। अच्छा, अब सवाल क्या करती है, सुने, अपने ईमान ताजा करें, नारेबाजी बातों में आए। ये माहौल सती सा माहौल हो गया है, इसके न कोई सिरा है न कोई पांव है। यहाँ तो अब सारा सिस्टम प्लास्टिक का हो गया हजूर। यहाँ कपड़े प्लास्टिक के, यहाँ ये छलदारी प्लास्टिक की, यहाँ दरिया प्लास्टिक की, यहाँ मस्जिद में टोपियां प्लास्टिक की, मस्जिद में जो दरिया है और जो कालीन है वो प्लास्टिक के, यहाँ रस्सियां प्लास्टिक की। मेरी बात सुने, जिनके घरों में प्लास्टिक की रस्सी से बुनी चारपाइयां हैं, चाहे वो बारीक रस्सी की है या वो नवार बनी है उसकी, मुझे ईमानदारी से बताएं, उन पर तुलाई ठहरती है? नहीं, कुचू मुचू हो जाती है। ये माहौल प्लास्टिक का कुचू मुचू हो गया है। छोड़े इस माहौल को। देखे सारे जिम्मेदार बैठे हैं, प्लास्टिक की रस्सी ले, शर्त यह है कि उसके सरे को आग से खरवा न करे, खरवा न करे ना। 5 गांठे डाले, उसको सख्त करने के लिए जब आप फेंकते हैं ना, वो सख्त होने के बजाय खुर खुर करके सारी खुल जाती है, खुल जाती है ना, है? मैं वो बात बता रहा हूँ जो रोज आप तजर्बा करते हैं। पुराना बांध था, मुंज का बांध, पट्ठे का बांध, पटसन की रस्सी और ये जो सफेद सूत्र की रस्सी, इसकी गांठ अगर एक भी डालकर खींचते थे, क्या वो दांतों से भी खुलती थी? नहीं। खुदा के लिए इस कुचू मुचू माहौल से निकलकर 1450 साल पहले जो अबू बकर सिद्दीक ने हजूर के साथ मोहब्बत की गांठें बांधी थी, वो गांठें बांधे खुदा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। क्या बात, इस माहौल से निकल जाए, हजूर से सच्ची मोहब्बत करें। और आज हर चौक पर एक तराजू लगा हुआ है, नबी कितना भारी है, कितना वजनी है, नबी कितना है, फीता पकड़े हुआ है, क्या पिदी और क्या पिदी का शोर। खुदा की कसम, ईमान ताजा करे। वो औरत क्या कहती है, या रसूलल्लाह मुझे गम नहीं है, लेकिन ये बताएं कि आप जो फरमाते हैं कि शहीद जन्नत में चले जाते हैं, या रसूलल्लाह मेरा बेटा जन्नत में चला गया है? कहें सुभान अल्लाह। अपने रसूल के इस इख्तियार और इस अफरोज पर नाज करके अल्लाह को खुश करने के लिए मोहब्बत से ऊंचा कहे सुभान अल्लाह। माई साल बनकर आगे, माई साल बनकर आगे हजूर का दरवाजा खटखटाया, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरा बेटा जन्नत में चला गया है। हम तो कहते हैं नबी को दीवार का इधर का भी पता नहीं। खुदा की कसम कुर्बान जाऊं उस औरत पर जिस दीवार की बात नहीं की, इस जहान की बात नहीं की, 7 आसमानों की बात नहीं, ओ अर्श के साथ जन्नत की बात करके सारे 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 माहौल को हल कर दिया। मेरे नबी ने एक मर्तबा नहीं फरमाया, ऐ औरत रहती यहाँ है, गुजारा यहाँ है, दिन यहाँ है, रात यहाँ है, खामद यहाँ है, घर यहाँ है, रोटी खाना पीना यहाँ है, सोना जागना यहाँ है, सवाल उधर की करती है। नहीं बात समझे, सवाल उधर के करती है। मेरे हजूर ने फरमाया नहीं, हजूर ने नहीं फरमाया, हजूर ने नहीं कहा ये आबादी और है, वो आबादी और है, ये मोहल्ला और है, वो मोहल्ला और है, ये रैन बसेरा और है, वो रैन बसेरा और है। ये भी हजूर ने फरमाया, हजूर ने ये भी नहीं कहा अच्छा चली जाओ
پھر کبھی آنا بتاؤں گا. یہ بھی فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب یہ جہان بنا کر سجا کر تھبا کر اس کی ڈوریں میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہیں. سارے کام جو کرنا جہاں کرنا جیسے کرنا جب کرنا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ایک کام نہ کرنا. یا اللہ حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو مانگت بن کے تیرے دروازے پر آئے اس کو خالی نہ بھیجنا. ہم تو آئیں گے اس در پر ہے جو خالی بھیجتے ہی نہیں ہیں, جن کو حکم ہے کہ نہیں خالی بھیجنا. خدا کے قسم اپنی خوشبختی پر ناز کریں. سبحان اللہ. واہ جی واہ. یا رسول اللہ میرا بچہ پہنچ گیا ہے. حضور نے ایک مرتبہ نہیں کہا اچھا کبھی ادھر جائیں گے تو واپسی پر بتائیں گے. اقبال نے تو قلم توڑے گا. اقبال کہتے ہیں کہ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نگاہ جو نگاہ میں شوخی نہیں تو دل بری کیا ہے. حضور نے وہیں کھڑے ہو کر اپنا رخ انور آسمان کی طرف کر کے دیکھنے لگے. سنیں اپنے رسول کی شان سنیں. خدا کے اپنی محبتوں کے زاویہ حضور کی طرف کر لیں, اپنی چاہتوں کے رخ حضور کی طرف کر لیں. خدا کی قسم یاد رکھنا قبر جب ہوگی قبر ہوگی اس طرح قبر ہوگی. قبر میں جانے والا کسی کا بیٹا ہوگا, کسی کا باپ ہوگا, کسی کا بھائی ہوگا, کسی کا خاوند ہوگا, کسی کا ماموں ہوگا, کسی کا چچا ہوگا, کسی کا ہمسایہ ہوگا, کسی کا شاگرد ہوگا, کسی کا استاد ہوگا. یہ معاشرے کے رشتے جب قبر میں دفن کر دیا جائے گا. سنیں ہم زیادہ کیا محبت کرتے ہیں, بڑی عقیدت اور ٹوٹیے دل سے ایک بک مٹی کا اٹھاتے ہیں اور کرتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. بس تین چلو مٹی ڈال کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پھر جب ساری قبر تیار ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے, ماں بھی, باپ بھی, بہن بھی, بھائی بھی, یار بھی, دوست بھی, بھتیجا بھی, بھانجا بھی, استاد بھی, شاگرد بھی, سارے منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں. سارے منہ موڑ کر چلے. آپ روز نہیں کندھوں پر جنازے اٹھاتے. خدا کی قسم سارے جب منہ موڑ کر چلے جاتے ہیں نا, جب سارا جہان منہ موڑتا ہے اس وقت دستگیرے کے لیے آمنہ کا لال آ جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, دل کے نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ. اپنے نبی کے ساتھ محبت کی پینگے ڈالیں یار. خدا کی قسم, خدا کی قسم. ہاں جب سارے جان چلے جاتے حضور آ جاتے ہیں. خدا کی قسم میں نہیں کہتا کہ رشتے توڑ دیں, میں نہیں کہتا کہ دوستیاں چھوڑ دیں. قرآن کریم نے رشتے پالنے کا بھی حکم دیا, دوستیاں نبھانے کا بھی حکم دیا. پر میں کہتا ہوں جہاں سارے جہان وہ رشتے اور دوستیاں پالتے ہیں جو منہ موڑ جاتے ہیں, میری تو اپیل یہ ہے ادھر بھی دوستی بڑھائے نا جو منہ نہیں موڑتے. یہاں بھی عزت رکھتے ہیں, قبر میں بھی دستگیری فرماتے ہیں, حشر میں بھی عزت رکھتے ہیں, اور حوض کوثر سے لے کر یار میزان تک اور مجیان سے لے کر پل صراط تک اپنی امت کا راگ الاپ کر فرماتے ہیں رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اپنے نبی کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑے. خدا دی سب رشتے بھول جائیں گے آپ کو. اتنی وہ لاجپالی فرماتے. میرے نبی پاک نے اس طرح ہاتھ اٹھایا, دیکھا اور کہتے کہ سنیں اپنے نبی کا فرمان سنیں. وما ینطق عن الہوا
ان ہو الا وحی یوحا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سنے. آپ نے فرمایا مائی آپ کا بچہ پہلی جنت میں تو نہیں ہے. اونچا بولے, محبت سے بولے, چاہت سے بولے. اپنے نبی کے تصرف مائی تیرا بچہ پہلی جنت میں تو نہیں ہے. سبحان اللہ سن لے جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کو ادھر کا نہیں پتا, یہ 7 آسمان کی اوپر کی بات ہو رہی ہے. دوسری جنت میں بھی نہیں ہے, تیسری میں بھی نہیں ہے, چوتھی میں بھی بولو, 5ویں میں بھی بولو, 6 میں بھی اونچا بولو, 7ویں میں بھی. فرمایا وہ 8ویں جنت میں تیرا بچہ موجود ہے. جو فلسفیوں سے حل ہوا, جو فلسفیوں سے حل ہوا, جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشارے. وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب آئیے گھر والوں کو تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں, تمیر تو میں یہ باندھ رہا تھا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں. سبحان اللہ. میری بات سنیں, میری بات سنیں. جو نبی, جو آپ کا پیارا نبی امام الانبیاء, فخر الانبیاء, جو یہاں سے کھڑے ہو کر اس سپیس سے نظر کو پار کر کے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 5000 نوری سال کا ہے. 7 آسمان ہیں, ان 7 آسمان سے نظر کو پار کر کے جبریل سے نہیں پوچھا, خود سنیں خدا کی قسم. میرے علی پاک جا رہے تھے نا, آگے سے ایک شخصیت آئی. سنیں اپنے ایمان تازے کرے, چھوڑے یہ باہر کے گپے شپے کو چھوڑے. علی پاک جا رہے تھے, آگے سے ایک شخصیت آئی. انہوں نے کہا انت علی, انہوں نے کہا نام علی, آپ علی ہیں؟ ہاں میں علی ہوں. آپ باب العلم ہیں؟ ہاں میں باب العلم ہوں. پھر ایک سوال کر لوں, سنیں ایک سوال کر لوں. آپ نے فرمایا کر لیں. آپ نے فرمایا مجھے بولے کر لیں. اب سنیں, انہوں نے کہا سوال بڑا ذرا مشکل سا ہے. اب وہ کہہ شخصیت کہتی ہے سوال ذرا مشکل سا ہے. میرے علی نے ہنس کر فرمایا اور میرے محترم پوچھنے والے, تجھے میرے کسی نے باب العلمی کا بتا دیا ہے, مشکل کشائی کا نہیں بتایا؟ تجھے میری باب العلمی کا بتا دیا ہے, میری مشکل کشائی نہیں بتائی. چھوڑے سوال کرے. انہوں نے کہا کروں سوال؟ ہاں کرے. کروں سوال؟ ہاں کریں نا, سوچ لیں. انہوں نے کہا ہم جس دروازے کے ہیں وہاں ازل بھی سوچا ہوا ہے, ابد بھی سوچا ہوا ہے, چھوڑے. انہوں نے کہا بتاؤ علی, بتاؤ اس وقت جبرائیل امین کہاں ہے؟ اونچا کہیں, محبت سے کہیں. سنیں چھوڑے خدا کی قسم, جہاں آپ کی نسبت ہے, جس تسبیح میں آپ پروئے ہوئے ہیں نا, اس تسبیح کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی. علی نے فرمایا جبرائیل
جی جبرائیل کا پوچھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ ہاں ہاں میں جبرائیل کو پوچھ رہا ہوں جبرائیل امین کہاں ہے؟ حضرت علی نے بھی نہیں کہا کہ یار کھڑے تم عرب شریف میں ہو مکے میں ہو پوچھتے سدرا کو ہو کیا بات وہ کھڑے مکے میں ہو کر سوال سدرا کے کرتے ہو سبحان اللہ ہیں؟ سبحان اللہ علی نے نہیں کہا علی نے نہیں کہا کہ مجھ سے نبی پاک کا پوچھو میں بتاؤں ان کا گھر کہاں ہے رہتے کہاں ہے بیٹھے ہوئے کہاں ہے مجھ سے ابو بکر پاک کا پوچھو بتاؤں بیٹھے کہاں ہے گھر کہاں ہے مجھ سے عمر کا پوچھو بتاؤں گھر کہاں ہے بیٹھے کہاں ہے مجھ سے عثمان کا پوچھو بتاؤں گھر کہاں ہے بیٹھے کہاں ہے تم یار یہاں کھڑے ہو کر ادھر کے سوال کرتے ہو نہیں خدا کی قسم قربان جاؤں میرے حضور کی عطا پر قربان جاؤں میں نبی پاک کی عطا پر وہیں سے علی پاک نے کھڑے ہو کر حضور کی سنت میں اس طرح کیا سبحان اللہ اس طرح کر کے پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھ کر کہنے لگے پوچھنے والے سنیں پوچھنے والے میں نبی پاک کے نالین کا صدقہ یہاں کھڑے ہو کر میں نے جبرائیل کے گھر میں جھانکا ہے جبرائیل گھر نہیں ہے جبرائیل گھر میں نے شرق کے آخری کونے تک دیکھا ہے میں نے غرب کے آخری کونے تک دیکھا ہے میں نے شمال کے آخری کونے تک دیکھا ہے میں نے جنوب کے آخری کونے تک دیکھا ہے میں نے زمین کی تہ میں دیکھا ہے نہ جبرائیل وہاں ہے نہ یہاں ہے نہ ادھر 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 ہے پیچھے بچے تم اور میں اب بتاؤ تم جبرائیل ہو کہ میں جبرائیل ہوں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے کوئی ہاتھ جا کے حیدری حضور کی تو بات ہی ہے حضور کی بات ہی ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنے چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم وہ جب بولو سرکار کا عالم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما اپنے نبی کی شان سے فدا کے تھے دلوں کو نور بخشے طبیعتوں کو خوش کر لے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم مجھے بولو انوار کا عالم یار ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم بولو دیدار کا عالم جب ہوں گے ان کی محفل میں جب ہوں گے ان کی محفل میں ابو بکر و عمر عثمان و علی یاد رکھنا میں ادب سے کہہ رہا محبت سے کہہ رہا صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت کی متعلق کوئی بات نہ کہنا اور اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کرام کوئی کچھ نہ کہنا نہ ان کا ٹھیکیدار بننا ہے نہ ان کا ٹھیکیدار بننا ہے میری یہ گزارش ہے کہ دونوں کا تابعدار بننا ہے یہ ٹھیکیداری چھوڑیں تابعداری فرما برداری نوکری اور چاکری اللہ کی قسم اللہ نے ارشاد فرمایا
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. سنیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے محبوب جو مرضی ہے کرو، جیسے کرو، جہاں کرو، جب کرو، مجھے اعتراض اونچا بولے نا، نہیں ہے، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو دروازے پر آئے، جو دروازے پر سائل، لفظ قرآن کریم میں سائل ہے. سائل اسے کہتے ہیں جو حاجت مند ہوتا ہے، سائل اسے کہتے ہیں جو ضرورت مند ہوتا ہے، سائل وہ اسے کہتے ہیں جو خواہش مند ہوتا ہے، سائل اسے کہتے ہیں جو ہاتھ کو دراز کرے، سائل اسے کہتے ہیں جو دامن کو دراز کرے. نبی سے مانگنے میں کوئی قباحت ہوتی، نبی سے مانگنے میں کوئی تحفظات ہوتے تو اللہ کبھی نہ ارشاد فرماتا، بلکہ اللہ فرماتا محبوب بھی تم ہی ہو، یار بھی تم ہی ہو، امام الانبیاء بھی تم ہی بنایا، سدرہ کراہی بھی تم ہی میں. لیکن اگر کوئی مانگے اسے لارا نہ لگانا، میری طرف بھیجنا. نہیں نہیں نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا کوئی جو وہاں مانگے یہ کام وہیں کر دینا، میں تو تیری طرف ہی دیکھ رہا ہوں. حضور جا رہے تھے، اس طرح جا رہے تھے، ادھر ایک کنویں پر نظر پڑی. سبحان اللہ، کنویں پر نظر پڑی. آپ نے قافلے کو صحابہ کرام کا ٹھہر گئے، صحابہ کرام ٹھہر گئے. آپ نے فرمایا میرا خیمہ ادھر لگا، حضور کا خیمہ لگ گیا. حضور نے فرمایا ابو بکر پاک کا خیمہ ادھر لگا، ادھر خیمہ لگ گیا. حضور نے فرمایا عمر کا خیمہ ادھر لگا، ادھر لگ گیا. حضور نے فرمایا مال ڈنگر ادھر باندھ دیں، ادھر باندھ دیے. حضور نے فرمایا لنگر خانہ ادھر بنا دیں، ادھر بن گیا. حضور نے فرمایا نماز کی جگہ ادھر بنا دیں، جگہ بن گیا. سنیں خدا کی قسم، سبحان اللہ، جب سارا قافلہ تشریف فرما ہو گیا اپنی اپنی جگہ پر، ہر چیز سیٹ ہو گئی. سبحان اللہ. ایک صحابی آئے، آ کر کان میں رسول اللہ کے پاس آیا اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جس کنویں کو آپ دیکھ کر بیٹھ گئے ہیں یا رسول اللہ یہ کنواں کوڑا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ کنواں 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 کوڑا ہے، کڑوا ہے کنواں. حضور نے فرمایا ہیں کڑوا ہے؟ ہاں آؤ مجھے دکھاؤ. آہا ہا ہا، میرے حضور اٹھ کھڑے کہیں سبحان اللہ، اونچا بولے اللہ اللہ اللہ. اوہ ہو، حضور گئے، فرمایا یہ کنواں کوڑا ہے؟ جی یا رسول اللہ یہ کڑوا ہے. اور یہ کڑوا ہے؟ کڑوا ہے. رسول اللہ نے اپنا لعاب مبارک، تھوک مبارک کنویں میں پھینکی. اونچا بولے خدا کی قسم، تھوک مبارک کنویں میں. آپ نے فرمایا ڈول پھینکے، صحابہ کرام میں سے ڈول پھینکا، باہر نکالے پانی، باہر نکالا. آپ نے فرمایا پلائیں ان کو، پلایا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی. سبحان اللہ، ہاں بھائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی پر اللہ کی رحمت ہو، یہ پھول کے ہیں، ان سے خطا ہو گئی ہے، پانی تو میٹھا ہے. سبحان اللہ، پانی تو بولو پانی تو میٹھا ہے. آپ نے فرمایا ان کو پلا، ادھر پیا. ہاں بھائی سنائیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کی اس میرے بھائی پر بھی رحمت ہو، یہ ذائقہ سمجھ نہیں سکے، یہ میٹھا نہیں ہے، یہ تو میٹھا شربت ہے. آپ نے فرمایا ادھر پلا، ادھر پلا. انہوں نے کہا فرمایا ہاں بھائی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اس بھائی پر بھی اللہ کی رحمت ہو، اس بار بھائی اللہ کی رحمت ہو. ان دونوں کو نہیں سمجھا، جہاں تک میری سمجھ ہے میں تو یہ ٹیسٹ لے رہا ہوں کہ یہ پانی
دودھ کا ذائقہ ہے، یہ شہد سے میٹھا ہے اور دودھ سے سفید ہے۔ اب میری ایک بات سن، یہاں تک تو ٹھیک ہے، اب مجھے سارے مل کر بتائیں پانی کو کڑوا کون کرتا ہے؟ اونچا بولے نا، آپ نے اللہ کا نام اونچا لینا، کون کرتا ہے؟ پانی کو ہلکا کون کرتا ہے؟ کسالا کون کرتا ہے؟ میٹھا کون کرتا ہے؟ پھیکا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یار اللہ نے تو بنایا ہے کڑوا، اللہ نے تو بنایا ہے کڑوا۔ نبی پاک نے میٹھا کرنے کے لیے کیا استعمال فرمایا؟ دعا مبارک، تھوک مبارک۔ اللہ نے ایک مرتبہ بھی یہ وہی نہیں فرمائی اور لاڈلیا سونیا اور مٹھائی کرنا سی تے وچ گڑ سٹ دے دیو۔ چلو میں آکھا چلو یار گڑ سٹیا تے مٹھے دا مٹھے ہی صحیح، نا میرے اللہ نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا اور میرے لاڈلے اگر مٹھائی کرنا سی بھی تھوڑی شاید چھٹ دینا سی اور سونے مٹھائی کرنا سی اور ویچ کو مٹھی کھجور ہی ساٹھ دے دو۔ ارشاد فرمایا نہیں، نہ مجھے گڑ سے تعلق ہے، نہ شہد سے تعلق ہے، نہ چینی سے تعلق ہے، نہ میٹھی کھجور سے تعلق ہے، مجھے تو اپنے یار کی عزت سے تعلق ہے۔ اوے میرا رب اللہ پاک، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اپنے محبوب کی عزت کرتا ہے۔